کے اندر ہوتا ہے الفابیٹیکلی آپ کے نام سارٹ کیے ہوئے ہیں اے سے سٹارٹ ہو کے اور زیڈ تک. آپ نے اپنے نام کے سامنے اپنے سگنیچر کر دینے ہیں. پورا نام بھی وہ آپ کا لکھا ہوا ہے اور سینٹر کا ایڈریس بھی موجود ہے. شیٹ میں موو کر رہا ہوں, اس کے اوپر آپ اپنی اٹینڈنس بتا دیں. Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. آج کا جو پروگرام ہے یہ پنجاب لٹریسی موومنٹ پروجیکٹ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اور انجمن مسلم راجپوتاں کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ تمام ٹیچرز کی ایک میٹنگ تھی, ایک گیدرنگ مقصد تھا. ڈائریکٹر آپریشن محمد عنایت برائٹ صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب لوگ ایف ایل سی ٹیچرز ہیں, فنکشنل لٹریسی سینٹر کے ٹیچرز ہیں, تو مجھے یہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ سینٹرز ایسے بھی تھے, کچھ ٹیچرز ہماری ایسے بھی تھیں جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھیں, تو ان کے لیے بھی ایک یہ ترتیب دیا گیا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ان کو بھی ادھر گفٹس وغیرہ جو ہے وہ انعامات وغیرہ دیے جائیں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظہ گل بہار کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے سنوں کو منور کریں. حافظہ گل بہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں مس بختاور عزیز کو کہ وہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش کریں. مس بختاور عزیز.
وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ میں گناہگاری تھی بے عمل تھی مگر میں گناہگاری تھی بے عمل تھی مگر میرے مولا نے مجھ پہ کرم کر دیا صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ میں سجاتی کی سرکار کی محفلیں میں سجاتی کی سرکار کی محفلیں میرے آقا نے مجھ پہ کرم کر دیا صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت مل گئی راحتیں عظمتیں رفتیں صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ محفل ناطی میں آیا جایا کرو محفل ناطی میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ذکر سرکار پہ آ کے بیٹھا ہے جو ذکر سرکار میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی قسمت واللہ غنی ہو گئی صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ میرے لب بھی آقا کا نام آ گیا میرے لب بھی آقا کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں میں اس ام کلثوم کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں نے موجاتے لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاتے لگیاں نے موجاتے لائی رکھی سونیاں چنگیاں یمندیاں نبھائی رکھی سونیاں چنگیاں یمندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاتے آقا دے غلاماں دی میں آقا دے غلاماں دی میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تی اما تو بھی آواں پردہ جی پایا تے پائی رکھی سونیاں چنگیاں یمندیاں نبھائی رکھی سونیاں
اسیاں تے دکھیاں نو گل لاؤن والیا خیر ہوے تیری خیر کون والیا مینوں کون والیا خیر میری جھولی وچ پائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے بعدوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے بعدوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں نبھائی رکھی سونیاں نبھائی رکھی سونیاں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ انجمن مسلم راجپوتاں کے تعاون سے آ رہا ہے اور ہمارے نہایت ہی مربی و محسن راؤ خورشید احمد خان صاحب ان کا تعاون ہمیشہ سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوششوں کا نتیجہ ہے. شاید ہم اس طور پر یہ نہ کر سکتے لیکن یہ ان کی لگن ان کا ہمارے ساتھ خلوص محبت اور پیار ہے جس کی وجہ والے دن بھی ہم سب کو اکٹھا کر دیا. آپ سب لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ہماری میل ٹیچر جو ہیں ان کو آپ کے سامنے بلا رہا ہوں. وہ آپ کے سامنے آ کر اپنی سکسیس سٹوری اپنا طریقہ کار کہ وہ کیسے پڑھاتے ہیں کیا کیا ان کو مشکلات یا پھر کیسے وہ انہوں نے اس کو سینٹر کو احسن طور پر چلایا ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں ساجد حسین لٹریسی ٹیچر کو ایف ایل سی ٹیچر کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Most respectable teachers and my seniors, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سر وحید صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو آج کی تقریب ہے اس کا مقصد یہاں مل بیٹھنے کا مقصد کچھ معلومات شیئر کرنی ہے اور وہی معلومات اور وہی اپنا ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے اسٹیج پہ آیا ہوں. تو کوئی بھی کام ہے جب اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں ابتدا میں. جیسے ہماری جو ڈیوٹی ہے یہ ایڈلٹ سینٹرز ایف ایل سی سینٹرز اور تعلیم بالغاں کا
जो तालीम बालिगा की जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, तो इसमें भी काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना वो ज़रा आसान होता है, लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, और मेरे पास जो मेरे लर्नर्स हैं उनकी एज मेरे से ज़्यादा है, और उनको पढ़ाना, उनको समझाना ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं। अपनी बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। अगर बंदा कोशिश करे तो दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो मैंने इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारा जो मोहल्ला था, हमारा जो गांव है, उसकी जो मस्जिद है, उसमें इमाम मस्जिद साहब से मैंने गुजारिश की कि हमें एक सेंटर मिला है जिसमें हमने नौजवान लोगों को, जो अनपढ़ हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको हमने तालीम देनी है, आप हमारे साथ ताउन करें। तो उन्होंने फिर मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान किया। एक ऐलान नहीं किया, उन्होंने कई ऐलान किए, और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। यानी कि उन्होंने मुझे एडवर्टाइज किया और लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाया। आप लोग भी ये, जैसे सर ने भी हमें बताया है, इस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं आप लोग भी। और तकरीबन ये हमारा जो मुल्क है एक मुस्लिम कंट्री है। मसाजिद हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं। आप भी अपने इमाम मस्जिद से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ ताउन कर सकते हैं सिलसिले में। उसके बाद फिर उन्होंने अपने जुमा के खुतबा में लोगों को मोटिवेट किया इस हवाले से। जितने मेल हजरात आए हुए थे, उन्होंने बताया कि तालीम की अहमियत क्या है, और हमारा जो मजहब इस्लाम है वो तालीम पे कितना जोर देता है, और आप लोगों का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। लोगों के अंदर उन्होंने शऊर पैदा किया। तो इस तरह से मेरे पास काफी लोग आ गए। उसके बाद फिर हमने जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन थे, जिस तरह हमारी कमेटी है, हमारे गांव का जो नंबरदार है, उसके बाद रिटायर्ड टीचर और एक दो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हम लोग फिर डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, उनको जाके बताया कि हमने सेंटर शुरू किया है, आप हमारे पास आएं, आप पढ़ें, आपको ये फायदा होगा। तो उसका काफी फायदा हुआ, और लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। फिर जब हम लोगों से डोर टू डोर मिले तो काफी बातें सुनने को मिली। कुछ लोग कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शर्म आती है, अब इतनी उम्र में हम कैसे पढ़ें। तो फिर उनको हमने मोटिवेट किया, उनको बताया, उनको समझाया कि ये जो इल्म हासिल करना है या जो इल्म का हसूल है, इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, क्योंकि पाक पैगंबर का फरमान है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। ठीक है जी, महर से लहर। तो फिर जब उनको ये बात समझाई कि आप इस बात को जो है ऐब ना समझें, ये आपके लिए ये बायसे मुसर्रत है, आपकी इसमें इज्जत है, और जो आपके मसाइल हैं वो कम होंगे। फिर हमारे इलाके में कुछ दुकानदार हजरात अनपढ़ थे, काफी तादाद में, उनके पास हम गए, उन्हें समझाया कि आप, यानी कि वो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, अपने गाहक का नाम नहीं लिख सकते थे। उनका गाहक कोई आ जाता है, वो उधार लेके जाता है, वो किसी लड़के को बुलाते थे कि ये मुझे इसका नाम लिख के दो, ये जो सौदे लेके गया है ये मुझे उनकी तादाद लिख के दो।
تو ان کو ہم نے سمجھایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے, آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے, آپ اپنا حساب کتاب کر سکیں گے, اور جو آپ ان کے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے آپ نام لکھ سکیں گے. تو دکاندار حضرات کو ہم نے موٹیویٹ کیا, پھر ان سے ہم نے ٹائم لیا کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں آ سکتے, 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں, 1.5 گھنٹے کے لیے آ جائیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس جو لرنرز آئے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے میرے پاس جو آئے, ان کو یہ جو بنیادی جو ہماری شرعی مسائل ہیں, جو ہمارے دین کی جو عقائد ہیں ہمارے بنیادی, ان میں وہ ویک تھے. کچھ لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں کو نماز نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا, ان کو سمجھایا کہ ہمارے پاس آنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا, ہم آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے, آپ کو نماز سکھائیں گے, آپ کو نماز کے مسائل سکھائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے ان کو مطمئن کیا, اور اس حوالے سے کافی ریسپانس ملا, اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو باقی میل کی نسبت فیمیل جو ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, جو خواتین ہیں, میل کی نسبت وہ زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں, کیونکہ مرد حضرات گھر سے باہر ہوتے ہیں, ان کے جو کام ہیں, اور اس ایج میں کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا, 16 سے 35 تک کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے ہر بندہ. لیکن جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ تقریباً گھر میں ہی رہتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں خواتین جو جاتی ہیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے یا شہروں کے اندر, لیکن زیادہ تر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں. ان کو آپ ڈور ٹو ڈور جا کے, آپ ان کے گھر جا کے ان کو آپ موٹیویٹ کر سکتی ہیں, ان کو سمجھا سکتی ہیں کہ ہمارے پاس آنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا, آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو جیسے اگر ایک خاتون خانہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے پورے گھر کو ایسے طریقے سے چلا سکتی ہے, مینج کر سکتی ہے, اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے, ابتدائی چیزیں بچوں کو سکھا سکتی ہے, اور یہ اپنے جو جتنے بھی اس کے گھر کے افراد ہیں ان کا خیال رکھ سکتی ہے. تو اس لیے دانا حضرات کا یہ قول ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ جسٹ آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں, اگر آپ کسی خاتون کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ نے ایک کنبے کو تعلیم دی ہے, آپ نے ایک پورے خاندان کو پڑھایا ہے, ایک خاندان کو آپ نے جو پڑھنا لکھنا سیکھا. کیونکہ جو ایک ماں کی حیثیت میں اور ایک جو ہے بہن کی حیثیت میں, بیٹی کی حیثیت میں ہماری جو خواتین ہیں ان کا اپنی فیملی میں, اپنے جو ہے خاندان میں بہت بڑا رول ہے. تو پھر ہمارے آپ اپنی جو آپ کی بہنیں ہیں, جو آپ کے جو لرنرز ہیں, ان کو آپ یہ اس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, اور جتنی بھی یہ معاشرتی برائیاں ہیں, گھروں کے اندر جو یہ مسائل ہیں, ان سب کا جو نتیجہ ہے, جو ان کی بنیاد ہے, وہ یہ جہالت ہے, الٹریسی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پڑھی لکھی خاتون اتنا جو ہے فساد برپا نہیں کرتی جتنا ایک ان پڑھ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو باشعور بنائیں گے, آپ کے مسائل کے بارے میں آپ کو موٹیویٹ کریں گے. اور آپ کے پاس بھی کچھ ایسی آ سکتی ہیں خواتین کہ جن کو یہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں جو ان کا نہیں پتا, اکثریت نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, نماز پڑھنی نہیں آتی, آپ ان کو قرآن پڑھا سکتی ہیں, قرآن پاک کی تعلیم دے سکتی ہیں. تو اس کے بعد ان کو آپ نماز سکھا سکتی ہیں, نماز کا طریقہ کار سکھا سکتی ہیں. تو اس طرح سے جب آپ ان کو تھوڑا جو ہے بینیفٹ دیں گے, ان کو سمجھائیں گے, تو وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. ڈور ٹو ڈور جائیں, آپ صبح جائیں, شام جائیں, اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو علاقے کے جو معززین ہیں, امام مسجد ہیں,
हमारे जो नंबरदार हजरात हैं उनका ताउन आप ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो आपकी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं इस सिलसिले में, क्योंकि वो डोर टू डोर जाती हैं, उनको पता होता है कि फलां घर में कितनी औरतें पढ़ी लिखी हैं, कितने अनपढ़ हैं, उनसे आप अपनी वो मदद ले सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं, और वो आपके साथ उनके साथ आप जा सकती हैं कि आप हमारे साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से जब तक हमारे मुल्क में जो लिटरेसी रेट है वो 100% नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम तरक्की याफ्ता अक़वाम की कौमों में हमारा शुमार नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह काविशों से, हमारी काविशों से हम लोग मिलके हम अपने मुल्क पाकिस्तान को और अपने पंजाब को हम जो है खानदा बनाएंगे और शरह खानदगी को हम इंशाअल्लाह 100% करेंगे, हम सब मिलके। तो जब हमारे मुल्क के अंदर ये जो तालीम है इसकी शरह जब 100% हो जाएगी तो उससे फिर इंशाअल्लाह हमारे जो हैं काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इन्हीं अल्फाज पे इक्तफा करता हूँ और एक दफ़ा फिर मैं सर वहीद साहब का मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे स्टेज पे आने की दावत दी। तो हम सब मिल के कोशिश करेंगे और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह जो है वो पढ़ा लिखा और 100% जो हमारा